اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی کی امتوں پر، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ وہ آیت ہے جو اکثر ماہ رمضان میں آپ سنتے ہیں، اور ماہ رمضان کے آخر تک یہ آیت آپ کو ازبر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس آیت کے مفہوم اور ہدف پہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا پورا پروگرام جو 1 مہینے پر مشتمل ہے، دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف سمو دیا ہے۔ اس آیت کے 4 پیغامات ہیں۔ نمبر 1، تمغہ ایمانی۔ تمغہ ایمانی یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو کم از کم جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پہلا تمغہ، پہلا انعام، پہلا تحفہ، پہلا ٹارگٹ وہ آپ کو کچھ کیے بغیر ہی مل جاتا ہے۔ یعنی روزہ شروع ہوا اور آپ پہ لیبل لگ گیا کہ آپ مومنین میں شامل ہیں۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتبہ لکھ دیا گیا، یعنی اللہ کا ایک حکم۔ اب یہاں پہ آ کے مومن تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، انسان تھوڑا سا ڈر جاتا ہے کہ میں نے بڑے مزے سے شوق میں ایمان کا تمغہ تو سجا لیا، لیکن اب ایک ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ یا جوان جو ہے وہ فوج میں جانے کی خواہش کرے، پھر اس کو فوج میں داخلہ دے دیا جائے اور اس کے سینے پہ مختلف تمغے سجا دیے جائے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ آپ کو لڑنا بھی ہے، گولیوں کے آگے اپنا سینہ کرنا ہے اور مرنا بھی ہے۔ تو پھر آدمی ڈر جاتا ہے کہ بھی اتنی ساری مشکلات میں کیسے سہوں گا، اگر نہ بھی مرا تو زخموں کو کون برداشت کرے گا۔ تو جب مومن یہ سنتا ہے، پڑھتا ہے کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور روزے کا مطلب ہے بھوک پیاس، روزے کا مطلب کوئی تحفہ، گفٹ، کوئی پرائز نہیں ہے۔ روزے کا مطلب ہے بھوک پیاس، ایک مشقت، ایک زحمت، اور وہ بھی صبح سے لے کے شام تلک، کہ جب آدمی ایکٹیو ہوتا ہے، جب آدمی باہر ہوتا ہے، جب آدمی بیدار ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کے اس سائیکی کو سمجھتے ہوئے فوراً کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، گھبراؤ مت، اسی طرح فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا ڈرو مت، آپ کے بڑے بھائی نے بھی تو ایگزام دیا ہے، وہ بھی تو پاس ہو گیا ہے، آپ کے کزن نے بھی تو محنت کی تھی، وہ بھی پاس ہو گئی، تو آپ بھی انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کی امتوں پر کیے گئے اور انہوں نے بھی کامیابی سے اس روزے کو رکھا، تو اس میں کیا قباحت، کیا ایسا مسئلہ، کیا ایسی پریشانی۔ اچھا، پہلے کی امتوں پہ اور مزید تفصیل میں جائیں کیسے روزے ہوتے تھے، بلکہ کیسی عبادات ہوتی تھیں، کیسے احکامات ہوتے تھے کہ آپ پریشان ہو جائیں اور آپ لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ امت محمدی میں پیدا ہوئے وہ پریشانیاں آسانیاں نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان آسانیوں کے باوجود آپ ان سے افضل ہیں، تمام امتوں سے افضل ہیں۔ مثلا بنی اسرائیل کی اگر ہم بات کریں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات کریں، تو روزے میں سحری نہیں ہوتی تھی، یعنی آپ نے روزہ رکھا، افطار کی، اس کے بعد سو گئے، فرض کر لیں آپ 8 بجے سو گئے، فقط 1 گھنٹے کے لیے سوئے، اب 9 بجے جب آپ اٹھیں گے نا، اب آپ کو کچھ بھی نہیں کھانا، یعنی شرط تھی
کہ رات میں سونے کے بعد نو فوڈ، NPO پیشنٹ کے لیے لکھتے ہیں ہم، نل پر اورل، اب کچھ بھی آپ نہیں لے سکتے، کھا پی سکتے۔ اچھا ایسا خود رسول کے زمانے میں ابتدائی ایام میں بھی تھا جب روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ کیسے سحری وجود میں آئی؟ اور ایسی وجود میں آئی کہ تاکید کی گئی، یہ جو حدیث رسول اللہ کہ تم لوگ سحری کرو اور اپنے روزے کو یہود و نصارہ کے روزوں سے الگ کرو۔ پہلے کی امت اس میں سحری نہیں ہوتی تھی، یہی مسئلہ تھا۔ تو ایک صحابی جنہوں نے بن سحری کا روزہ رکھا، یعنی سحری میں کچھ کھایا پیا نہیں، وہ آئے افطار میں، بلکہ بن سحری کیا مطلب صبح کچھ کھایا ہی نہیں ویسے ہی، اور وہ آئے افطار کے وقت، ان کی زوجہ افطار بنا رہی تھی، وہ سو گئے اس دوران، جیسے اکثر ہوتا ہے۔ جب وہ اٹھے تو پریشان کہ اب تو میں نہ افطاری کر سکتا ہوں نہ سحری، کچھ بھی نہیں ہے کھانا پینا۔ تو دوسرے دن انہوں نے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا، یعنی ایک سحری نہیں تھی، افطاری نہیں تھی، اور پھر سحری نہیں تھی۔ تو رسول کو بڑا ترس آیا، رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے پھر سحری کی تاکید اتاری کہ ٹھیک ہے اب تم سحری کر سکتے ہو، اگر سو بھی جاؤ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی سحری کے لیے شرط یہ تھی کہ یا تو آپ جاگتے رہیں مسلسل، پھر فجر سے پہلے کچھ کھا پی کے سو جائیں۔ تو اب مسلمانوں کے اوپر سے یہ بھی معاملہ ہٹ گیا تھا کہ تم سو جاؤ اور فجر سے پہلے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ ایز پر یور کنوینئنس جب بھی اٹھو تم کچھ کھا پی سکتے ہو، بشرط یہ کہ فجر سے پہلے۔ صرف روزہ نہیں اور دیگر عبادات میں بھی اتنی زیادہ سختی تھی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ مثلا نماز گھر میں قبول نہیں ہوتی تھی، مسجد میں جا کر پڑھنا ضروری تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہمارے یہاں تو 90%، 80%، 70% گھر میں ہی پڑھتے ہیں۔ قربانی بیت المقدس میں کرنی ہوتی تھی، جیسے آج قربانی، اصلی قربانی تو خانہ کعبہ کی حج کی قربانی ہے نا، ہم تو ان کی دیکھا دیکھی ایک مستحب عمل انجام دے لیتے ہیں۔ تو نجاست آپ کے کپڑوں پہ لگے آپ دھو لیتے ہیں، پہلے اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کپڑے اس طرح کٹنے لگے تو انسان کے پاس کتنے جوڑے رہ جائیں، یعنی وہ قابل طہارت نہیں تھا کہ اس کو پاک کیا جا سکے، حکم ہی نہیں تھا اس زمانے میں۔ بہرحال آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا، وہ چھپ کے گھر میں بیٹھ جاتا تھا تو اس کے دروازے پہ لکھا آ جاتا تھا۔ تو اس وقت اگر ہونے لگے تو ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ بچے، پولیٹیشنز اور ہمارے شوبز کے افراد تو علمان الحفیظ۔ بہرحال اتنی مشکل تھی، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھئی مارے گئے یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، موسم سرد تھا اب گرم ہو رہا ہے، اب تو میری نئی جاب لگی ہے، اب تو میرے ایگزامز ہونے والے ہیں، گھر کا کام بڑھ گیا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، تو ایک طرح کے وسوسے آتے ہیں، رمضان آ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، روزہ کیسے گزرے گا، میں کیسے بھوک پیاس برداشت کروں گا۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے بھی تم لوگوں سے پہلے بھی امتوں پہ فرض کر دیے گئے، اور یہ ہم نے طریقہ بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے 183 روزے کی فرضیت اور تقوی کا ہدف۔ اس کے بعد جو سفر میں ہوتے ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے کہہ دیے گا ٹھیک ہے سوئچ آف آپ بعد میں رکھ لیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ یہ تو دیکھیں نا، ہم نے اپنا لائف اسٹائل ایسا بنا لیا ہے کہ ہر وقت بکری کی طرح جگالی کرنا ہے، کوئی پان، کوئی سگریٹ، کوئی نسوار، کوئی گٹکا، کوئی چنگم، کوئی چپس، کوئی بسکٹ، کوئی چھالیا، کوئی سونف، کچھ نہ کچھ منہ میں بس ہو، منہ ہمارا چلتا رہے، یا تو ہم باتیں کرتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، طنز کرتے رہیں، تنقید کرتے رہیں، ہنستے رہیں، یا منہ میں کچھ ہو۔ جہنم میں زیادہ تر افراد اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، پہلی بات تو یہ نمبر 1۔ نمبر 2 آپ دیکھ لیں پہلے کی امتوں پہ آپ سے زیادہ ٹف تھا۔ اچھا پہلے کی امتوں میں یہ بھی تھا کہ آپ چاہیں تو افطار اسکپ کر دیں، سحری تو تھی ہی نہیں، افطار بھی اسکپ کر کے 2 روزوں کو ایک ساتھ ملا دیں۔ تو جو متقی پرہیزگار ہوتے تھے وہ بڑے فخر سے
دو دو تین تین روزے ایک ساتھ ملا کے رکھتے تھے اور لوگوں میں مشہور ہو جاتے تھے. ہم جیسے مشہور نہیں ہوتے بھائی یہ ماشاءاللہ تہجد گزارے پوری 11 رکعت پڑھتے ہیں مثلا, تو اس زمانے میں لوگ مشہور ہو جاتے تھے بھئی یہ فلاں ماشاءاللہ یہ 3 دن اکٹھا انہوں نے جو ہے وہ روزے رکھے. تو بنی اسرائیل کی اگر عبادتوں کے چرچے آپ سنیں تو آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں کہ ہماری عبادتیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو عبادتیں وغیرہ سب ان کے منہ پہ مار دی گئیں اور اس وقت ذلیل ترین قوموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیشانی پہ تیوری کے بل دیکھے اور آپ کو اسٹریس میں دیکھا تو فوراً کہہ دیا, گھبرانے کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے یہ کام لوگ کر چکے اور بہت اچھا کر چکے ہیں, بہت اچھا پرفارم کیا, اس سے زیادہ ٹف کام تھا, تمہارے لیے تو بہت آسان کام ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. یعنی خود اللہ کے لیے نہیں ہے یہ عبادت, یعنی اللہ یہ کہہ سکتا تھا تاکہ میں تم میری رضا حاصل کرو, تاکہ میں تم سے خوش ہو جاؤں, نہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تم تقوی حاصل کر. اب آپ کہیں گے بھئی یہ تقوی کیا ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں اتنا تھکایا جا رہا ہے؟ کوئی پیسے ہوتے, کوئی پراپرٹی ہوتی, کوئی اور چیز ہوتی جو نظر آنے والی چیز دنیاوی, تو ہم کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں کچھ دے دیا, ہمیں کوئی ایوارڈ دے دیا جاتا, تو یہ ایوارڈ سے کم نہیں ہے, آپ کو متقی پرہیزگار کہا جائے. ابھی میں انشاءاللہ آیت روایت کی روشنی میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تقوی کتنا امپورٹنٹ ہے. تو آپ کہیں گے واقعی یہ تو 1 مہینے کا نہیں, کئی مہینے کا بھی رمضان ہو تو ہم رکھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تقوی کتنا زیادہ اہم ہے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اچھا, ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان اور امام زمان. یعنی ماہ رمضان میں ہمیں امام زمانہ کی یاد کس کس طرح, کس کس مورد, کس کس موڑ, کس کس موقع پہ آ سکتی ہے. ذہن میں تو ہمارے چند ایک مورد تھے, جب ہم ڈھونڈنے بیٹھے تو ہمیں روزے کے ہر موڑ پہ امام زمانہ یاد ہے کہ اللہ نے ایک عجیب عبادت رکھی ہے کہ ہر لمحے آپ کو امام زمانہ, ظہور امام زمانہ یا آزمائشیں جو دور غیبت میں علامات امام زمانہ, ظہور امام زمانہ کی صورت میں آپ کے سامنے ہوں گی. تو 14 موارد ہم نے ڈھونڈے, ہو سکتا ہے مزید مل جائیں. تو ایک نشست میں تو یہ مکمل نہیں ہوگا درس, کم از کم 2 نشستیں درکار ہیں. تو چند آج, اس کے بعد باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تو تقوی کتنا امپورٹنٹ ہے, جو ٹارگٹ ہے, جو ہدف ہے ماہ رمضان کا, ٹھیک ہے, صرف بھوکے پیاسے رکھنا آپ کو مقصد نہیں ہے, اور عبادتیں کروانا, نمازیں پڑھوانا یا قرآن پڑھوانا یہ وسیلے ہیں, یہ واسطے ہیں, یہ راستہ ہے. جب ان کو طے کر لیں گے تو آپ کو تقوی مل جائے گا. اب تقوی کتنا امپورٹنٹ ہے, سب سے پہلے تو دنیا کے لیے تقوی کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, ایک آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ نیک عمل کرے وہ قبول بھی ہو جائے. آپ اپنی پچھلی نمازوں پہ ایک ریویو کریں یا اوور ویو کریں ان کا نمازوں کا, تو آپ کو ایک عبادت بتا دیں, کوئی ایک نماز بتا دیں جو آپ کنفرم لہجے میں کہہ سکیں کہ یہ عبادت, یہ نماز میری قبول ہوئی ہوگی, یا یہ میرا عمل قبول ہوا ہوگا. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ تک کہہ دیا گیا, موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے لمبی چوڑی لسٹ آف ظاہر نبی تھے, انہوں نے بتا دیے کہ یہ تو تم نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ذہن پہ زور ڈالا, پھر ایک لمبی چوڑی لسٹ بتائی کہ میں نے یہ کیا آپ کے لیے. یہ تو تم نے جنت کی لالچ میں کیا, تم نے میرے لیے کیا کیا. اصل چیز تو یہی ہے نا کہ خدا کے لیے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی قابل قبول ہے, جنت کے لیے, دوزخ کے لیے, لیکن خود خدا کے لیے کیا کرنا. تو بہرحال ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو, ایک تو ویسے ہی کم اعمال, عبادتیں لوٹی پٹی اور جسے کہتے ہیں کہ کوئی توجہ نہیں, شرائط بعض اوقات نہیں, مسائل نہیں معلوم, تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں عبادتیں قبول ہوئیں کہ نہیں. بڑے بڑے نیک کام کر جاتے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو یہ زعم ہوتا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہیں,
اور ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو وہ کیا. ایک مسکنسیپٹ ہمارے معاشرے میں ہے اور غیر مومنین میں تو بہت زیادہ کامن ہے مسکنسیپٹ اس دین کے حوالے سے، کہ اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، رشوت کے پیسے، سود کے پیسے، حرام کے پیسے کماتا ہے اور حج پہ چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کا حج قبول ہوگا، اس کو حج کی جزا ملے گی، اور جو اس نے کرپشن کی ہے اس کو عذاب ملے گا. یعنی گناہ کی سزا ملے گی اور جو نیک کام کیا ہے اس کو جزا ملے گی. اچھا، میرے خیال میں شاید ابھی بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو شخص گناہ پہ مصر ہو اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی جو گناہ کرتا ہے فوراً شرمندہ ہوتا ہے. وہ گناہ جس کے بعد انسان کو شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، اس نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد انسان کو گھمنڈ اور تکبر ہو. مولا علی کا قول ہے. تو ہم اس گناہ گار کی بات نہیں کر رہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. تو جو مصر ہو، ڈھیٹ ہو، ضدی ہو، بے باک ہو، گستاخ ہو، اور اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہے نہیں میں تو کروں گا، آپ کو تکلیف ہے تو ہو، خدا ناراض ہو تو کوئی بات نہیں، میں سزا سہ لوں گا. مثلا موسیقی سن رہا ہے وہ، مثلا بے حجابی کر رہی ہے وہ عورت، مثلا کلین شیو ہے، مثلا نمازیں نہیں پڑھ رہا، شرمندہ نہیں ہے. شرمندہ ہونا ایک الگ بات ہے. شرمندہ نہیں ہے بھائی میں کیا کروں، بس مجھ سے نہیں رکا جاتا، میں تو جھوٹ بولتا ہوں، ضروری ہے آج کل کاروبار میں جھوٹ بولنا، اور اب کیا کریں، مجبوری ہے، ہم نے تو کرنا ہے، اس کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. مصر اور جسے کہتے ہیں کہ مطمئن، مسلسل کر رہا ہے اور مطمئن ہے، ٹھیک ہے میں تو کروں گا، بھی شریعت میں حرام ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، سود لوں گا، میں تو جھوٹ بولوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب ایک بات بڑی مشکل ہے سمجھنا. ایسا شخص جو فاسق و فاجر ہو اور اعلان گناہ کرتا ہو، مصر ہو اپنے گناہ پر، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ نماز روزہ جو بھی کرے. اب ایک واقعہ سن لیں جس سے آپ کو یہ تمام کلیئرفیکیشن مل جائے گی. چھٹے امام صادق آل محمد امام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ایک شخص کے تقوی کا بڑا تذکرہ کیا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ کئی مرتبہ. تو امام نے کہا چلو میں اس سے مل کر آتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیسا ہے. اچھا، یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ متقی پرہیزگار لوگوں سے ملنے چاہیے. کیوں؟ اس سے آپ کے خود کے ایمان میں اضافہ ہوگا. روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے کہا میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا بار بار امام سے. تو امام نے کہا تم اپنے محلے میں کسی نیک مومن کی زیارت کر لیا کرو، تمہیں ہماری زیارت کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ نیک آدمی امام کا نائب ہوتا ہے نا. کتنی آسان کر دی امام نے زیارت. تو جو کربلا نہیں جا سکتے اور بیچارے خواہش رہے اپنے ہی محلے میں کسی، لیکن ہمیں تو یہ زعم ہے نا ہم سب سے بڑے مومن اپنے محلے کے، لوگوں کو ہمارے پاس آنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کسی دوسرے محلے چلے جائیں، پھر دوسرے شہر چلے جائیں. بہرحال تو امام سے ملنے کے راستے میں اتفاق سے وہ مل گیا، آگے آگے کہیں جا رہا تھا، امام اس کے پیچھے پیچھے. تو امام نے کیا دیکھا، وہ ایک دکان میں گیا، پھلوں کی 2 پھل چرائے، پھر ایک نان بائی کی دکان پہ گیا، 2 روٹیاں چرائیں. اب یہ 2 روٹیاں 2 پھل لے کر آگے چلنے لگا، اور آگے جا کے راستے میں بیٹھے ہوئے ایک فقیر کے آگے ڈال دیے، اس کو دے دیے. وہ رابن ہوڈ جو انگلش کردار ہے کہ وہ امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کو دیتا تھا، سلطانہ ڈاکو ہمارے اردو کا کردار ہے جو امیروں سے لے کے غریبوں کو دیا کرتا تھا. یہ بھی ہمارے یہاں ایک اسٹائل مشہور ہو گیا ہے کہ چوری میرا پیشہ اور نماز میرا فرض. یہ ایک ڈائلاگ ایک زمانے میں مشہور ہو گیا تھا. بہرحال تو جب اس نے دے دی تو امام نے اس کو روکا. ایک شخص متوجہ ہوا کہ میں نے تو تیرے بارے میں بڑا سنا تھا کہ تو بڑا متقی پرہیزگار ہے. تو اس نے کہا سو واٹ، تو کیا مطلب ہے آپ کا، نہیں ہوں میں کیا. تو امام نے کہا ابھی جو تو نے کیا ہے اس سے تو مجھے نہیں لگ رہا، مطلب یہ تو نے جو 2 پھل چرائے، 2 کہنے آپ نے یہ نہیں دیکھا میں نے اس فقیر کو کیا دیا ہے، 2 پھل 2 روٹی اپنے لیے تھوڑی، میں نے اس کے لیے چرائی ہیں، بڑا سینہ تان کے. تو امام نے کہا یہ کیسا نیک کام، یہ کیسا تقویٰ ہے.
تو اس نے امام کو کہا کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ نعوذ باللہ. ہمارے یہاں بھی کچھ علماء کو لوگ سمجھانے مراجعین کو بتلانے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ آپ نے قرآن حدیث نہیں پڑھی، ہم نے تو یہ پڑھی اور یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے. امام نے کہا کیا مطلب؟ آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 160 نہیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ جو اللہ کے سامنے ایک نیکی لائے گا ہم اس کو ایک کے بدلے 10 گنا اجر دیں گے، اور جو اللہ کے سامنے ایک گناہ لے کر آئے گا تو ہم ایک کے بدلے ایک ہی سزا دیں گے. تو میں نے 4 چیزیں چرائیں اور وہ چاروں چیزیں اس کو انفاق کر دیں، خیرات کر دیں، تو 4 گناہ کیے اور 4 چیزیں انفاق کر دیں، یعنی 4 ضرب 10 40، تو 40 نفی 4 36 نہیں کیا تو ابھی بھی میری جیب میں ہیں ان مائی پاکٹ، یعنی 40 اور 4. ٹھیک ہے میں چور ہوں، ٹھیک ہے میں نے ڈکیتی کی ہے، نہیں پتہ چلا کسی کو، ٹھیک ہے میں یہ غلط کام ہے، گناہ ہے، لیکن نیکی بھی تو کی، اور نیکی بھی دیکھیں آپ 10 ٹائمز ملٹیپلائی کریں تو میں اسٹل ان پروفٹ. اب امام کی باری تھی. امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. اب وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی کیا مطلب؟ تو امام نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 بے شک اللہ تعالیٰ نیکی فقط متقی پرہیزگاروں سے ہی قبول کرتا ہے. تو متقی اب یہاں کسے کہتے ہیں؟ اب اس کو آپ سمجھیے. متقی تقوی سے نکلا ہے، یعنی تقوی کا روٹ ورڈ اگر آپ تلاش کریں عربی میں وقع یقی، ماضی وقع واو قاف یا، اور مستقبل یا مضارع، عربی میں مضارع ہوتا ہے دیٹ از ایکول ٹو پریزنٹ اینڈ فیوچر، دونوں شامل ہوتے ہیں اس میں. یقی وقع یعنی بچنا، بچا، اور یقی یعنی بچتا ہے یا بچے گا. اگر اس کو فعل امر میں لے کے جائیں تو مضارع کا یا قاف جو ہے، تا جو ہے تقی، اس کا مخاطب کا صیغہ، تا ہٹا دیں گے اور آخر میں ساکن لگائیں گے تو یا ڈیلیٹ ہو جائے گا، صرف قے بچے گا. تو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز میں ایک با معنی حرف بھی کہہ دیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی ایک حرف سے نماز کیسے ٹوٹے گی؟ اور ایک با معنی حرف کون سا ہوتا ہے؟ یہ قے، قاف صرف، اس کے نیچے زیر، قے یعنی بچو، یعنی ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، بچہ آ کے آپ نے کہا بچو، تو وہ بس آپ کی نماز ٹوٹ گئی. بہرحال وقع یقی قے یعنی بچنا، بچتے ہو یا بچو. اصطلاحی معنی ہے تو گرامیٹیکل لغوی معنی ہو گئے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. خطبہ شعبانیہ کیا خوبصورت خطبہ ہے. رسول اللہ نے جب ختم کیا تو مولا نے کتنا خوبصورت سوال کیا، بڑا سمپل سوال تھا، یعنی سب کچھ بتا چکے ہیں اللہ کے رسول. خلاصہ کہ ماہ رمضان کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، اور ماہ رمضان میں کیا کیا کرنا ہے. مولا پوچھ رہے ہیں اگر ہم اس مہینے کو پائیں تو کیا کریں؟ یعنی نعوذ باللہ خدا نخواستہ لگ رہا بڑا چائلڈلس کوسچن ہے کہ اتنا سب کچھ بتا دیا، اب آپ پوچھ رہے ہیں کیا کریں؟ بتا تو دیا کیا کیا کرنا ہے. یعنی وہ پوچھنے چاہ رہے تھے کہ ٹاپ موسٹ پرائرٹی والا کام کیا ہوگا جو سب سے امپورٹنٹ ہوگا اس کام میں. جیسے بچے نہیں پوچھتے مس ایگزام شروع ہو رہے ہیں امپورٹنٹ بتا دیں، کیا آئے گا؟ بھائی پوری کتاب آئے گی، یعنی پوری کتاب تو آئے گی لیکن پھر بھی. تو مولا نے خوبصورت سوال کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا گناہوں سے بچنا سب سے امپورٹنٹ کام ہے. اچھا علماء اعلام کے درمیان بھی یہ بحث ہے کہ دین کے 2 حصے ہیں نا. اللہ کے نزدیک جو ایک آئیڈیل انسان ہوتا ہے اس آئیڈیل انسان تک پہنچے 2 حصے. نمبر 1 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نمبر 2 نیکی سے آراستہ کرنا. یا یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی گندا غلاظت میں، نجاست میں اٹا پٹا باہر سے آتا ہے بچہ، تو پہلے کیا کام ہے آپ کا؟ نجاست کو دور کرنا، گندے کپڑے اتروانا، پھر وہ نہائے گا، وضو کرے گا، غسل کرے گا، پرفیوم لگائے گا. اگر وہ اسی نجاست گندے غلیظ کپڑوں ہی میں سوٹ پہن لے، کوئی اچھا لباس پہن لے، تو آپ کہیں گے احمق ہے، آپ نے تو لباس بھی گندا کر دیا اپنا اور کسی کام کا بھی نہیں ہے آپ کا اس طرح کا پہننا. تو پہلے نجاست کو دور کرنا. تزکیہ نفس کی بھی پہلی منزل تخلیہ ہے، پھر تحلیہ ہے. تخلیہ یعنی خالی کرنا، اپنے آپ کو دنیا کی
محبت سے خالی کرنا، خواہشات کی، تمناؤں کی دنیا سے اپنے آپ کو آزاد کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے اور غیر ضروری خواہشات سے اپنے آپ کو چھڑا لے تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو دین سمجھاتا رہتا ہے، خود بخود اس کی طرف اس کا دل جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے۔ اس کو مطلب کہتے ہیں نا آٹو پہ، کسی چیز کو چابی بھر دیں آٹو پہ چل رہی ہوتی ہے، جیسے آپ کا اسکلیٹر ہے یا آپ کی لفٹ ہے۔ تو یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں اور نیکی کر رہے ہوتے ہیں مسلسل، تو آپ 2 قدم آگے جاتے ہیں، وہ نیکی آپ کو 4 قدم پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بیسیکلی تو یہ آیت قابیل اور حابیل کی قربانی کے بعد اتری تھی، کہ جس میں قابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو قابیل نے غصے میں کہا تھا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا، لأقتلنک۔ تو حابیل نے بہت سمپل انداز سے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، میں کیا کروں اس میں، میرا کیا قصور، میری کوئی وہاں پہ چٹھی تھوڑی گئی تھی، کوئی میں نے سفارش تھوڑی لگوائی تھی، کوئی اللہ صرف میرا تھوڑی ہے، بس میں کیا کروں، اللہ کا اصول ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقی پرہیزگاروں کے عمل۔ وہ متقی پرہیزگار نہیں تھا، اس نے قربانی نہیں دی تھی، کیا قربانی دی تھی، اس نے بھی قربانی دی تھی، حابیل نے بھی، قابیل دونوں نے قربانی دی تھی، قبول حابیل کی ہوئی جو متقی تھا۔ یہ ہے تقوی کا فائدہ۔ اگر آپ رمضان میں گناہوں سے نہیں بچے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کے متقی نیک اعمال کرنے کا۔ مولا علی کی حدیث ہے نا کہ کچھ روزے داروں کو رمضان میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ بھائی کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ ایک آدمی روزے کی شرط پوری کر رہا ہے، فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا رہ رہا ہے، اس نے عبادت کی، اس کو اجر ملنا چاہیے، نہیں مل رہا، صرف بھوک پیاس ملے گی اس کو، یا واجب ہٹ گیا سمجھ لیں، اس کا قبولیت وہ نہیں ہوگی۔ تو پھر کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے روزے کی شرائط جیسے گناہوں سے بچنا جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ نہیں کیا۔ یہ دنیا میں فائدہ ہے، یعنی آپ کے اعمال کی قبولیت کی ضمانت۔ اب اس کے بعد آخرت میں اس تقوی کا کیا فائدہ ہے؟ 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 83، سورہ قصص قرآن کا 28واں سورہ ہے، چیپٹر 28 ورس نمبر 83، والعاقبۃ للمتقین۔ عاقبت تو بس متقیوں کے لیے، دیٹس اٹ، کسی کے لیے نہیں ہے، صرف تقوی پر۔ یہ نہیں کہا کہ مسلین کے لیے ہے، مجاہدین کے لیے ہے، کاظمین کے لیے، جو صائمین ہیں روزہ ان کے لیے ہے، حجاج نہیں، متقیوں کے لیے ہے، کیونکہ تمام عبادتوں کی قبولیت کی شرط تقوی ہے، جو رمضان کا ہدف ہے۔ یعنی رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے تم تقوی حاصل کر لو، اس کے بعد جتنی بھی عبادتیں کرو گے وہ سب کی سب آٹومیٹیکلی قبول ہو جائیں گی، کمی بیشی ہونے کے باوجود قبول ہو جائیں گی۔ یہ ہے دنیا میں فائدہ، اور آخرت میں والعاقبۃ للمتقین۔ لیکن دلچسپ موڑ اس کہانی کا اس وقت آتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تقوی نہ صرف اعمال کی قبولیت کی شرط ہے بلکہ امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہونے کی بھی یہی شرط ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے چھٹے امام سے روایت کتاب مکیال المکارم آیت اللہ تقی موسوی کی، امام فرماتے ہیں کہ جو کوئی امام قائم کے انصار میں شامل ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ متقی پرہیزگار بنے، نیک اعمال کرے، اور یہی حقیقت میں منتظر ہے۔ جو امام کا انصار بننا چاہے متقی پرہیزگار بنے، لعلکم تتقون، اور نیک اعمال کرے، کیونکہ تقوی کا مطلب ہے آپ بچ گئے، نیک اعمال کا مطلب ہے واجبات، کم از کم واجبات تو کرنے پڑیں گے، وہ تو ضروری ہے ہمارے، اور وہ خود بخود کریں گے، آپ کا دل چاہے گا، جیسے ہمارا دل چاہتا ہے نا سونے کا، کھانے کا، بولنے کا، انٹرٹینمنٹ کا، آپ کا دل چاہے گا عبادت کا۔ نیک اعمال کریں
اور یہی حقیقت میں منتظر ہے. امام کا ایک لقب ہے منتظر، ضوء پہ فتحہ، جس کا انتظار کیا جائے، اس میں مفعول، اور جو انتظار کر رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں منتظر. ضوء کے نیچے کسرہ، اس میں فاعل، ہم انتظار کرنے والے ہیں، اور امام منتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو اس لقب کے عنوان میں علماء فرماتے ہیں کہ منتظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دھرے یا ٹوڑی کے نیچے ہتھیلی رکھ کے بیٹھے ہوئے کب امام آئیں گے کھڑکی سے جھانک کے، نہیں. منتظر کا فریضہ ہے کہ جو کام شریعت نے اس پہ واجب کیے ہیں وہ کرتا رہے. مثلا نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، شب قدر شب داری کرتا رہے، کفالت اپنا روزگار تلاش کرتا رہے، بچوں کی تربیت خادر و خانہ ہونے کے ناطے. تو یہ تمام کام آپ کو کرنے ہیں. اور کان جسے کہتے ہیں نا، آپ گھر میں ہوتے ہیں، کان آپ کے دروازے پہ ہوتے ہیں، یا کان آپ کے جو ہے وہ موبائل کی طرف ہوتے ہیں، کسی کا فون آنے والا ہے، کام میں آپ مشغول ہوتے ہیں. تو یہ ہے حقیقت میں منتظر. وہ منتظر نہیں ہے کہ جو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھا ہوا، جیسے کوئی مہمان آ رہا ہے، امی آپ سے کہیں بھی کیا کر رہی ہوں، میں انتظار کر رہی ہوں مہمان کا. اب مہمان کا انتظار کر رہی ہوں تو صفائی ستھرائی کرو. مہمان کا انتظار تو جو ہے وہ کپڑے چینج کرو. مہمان کا انتظار ہے تو کھانا پکاؤ. یہ ہے مہمان کا انتظار. تو امام کہہ رہے ہیں یہ ہے حقیقت میں منتظر، جو متقی پرہیزگار ہوں، جو نیک اعمال کرے. اچھا، یہ تو بات ہو گئی امام کی آنے کی اور امام کے لشکر میں شامل ہونے کی. اب جس طرح ہم نے پہلے خوشخبری سنائی تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے کیا انعام دیا کہ پوری قیامت کا تحفہ، یعنی جو قیامت میں اسٹیج سجایا جائے گا، جو پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوگی، جو گولڈ میڈلز پہنائے جائیں گے، جو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے، وہ متقیوں کو دیے جائیں گے. تو تقویٰ تو تمہارے لیے، وہ سارا جو میگا ایونٹ جسے کہتے ہیں نا، کہ میگا ایونٹ جو ہے پوری کائنات کا، وہ تمہارے متقیوں کے لیے. اب یہاں اس آیت کی ایک باطنی تفسیر بھی سن لیجیے. چھٹے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اسی آیت کی، یہ جو ابھی آپ نے پڑھی سورہ قصص کی آیت نمبر 83 کہ والعاقبۃ للمتقین. اچھا، عاقب اردو میں عقب، آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میرے عقب میں، تو عقب یعنی پیچھے، آخر میں، ایٹ دا اینڈ. تو امام نے کہا عاقب سے مراد آخری زمانہ، سب سے پیچھے والا زمانہ جو سب سے آخر میں آئے گا. عاقب سے مراد سب سے آخری زمانہ جس میں امام قائم کی حکومت ہوگی. والعاقبۃ للمتقین، آخری زمانہ امام زمانہ اور ان کے متقی اصحاب اور لشکریوں کے لیے ہوگا. تو قیامت تو ہوگی، قیامت سے پہلے جو جنت دنیا بن جائے گی اس میں بھی ٹھکانہ انہی لوگوں کا ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوں گے. اچھا، یہاں پہ ایک اشکال اٹھ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے رمضان میں تقویٰ حاصل کر لیا، متقی بن گئے، آخرت میں جنت مل گئی، یا بیچ میں اب یہ ضروری ہے کہ امام آئیں ان کے لشکر میں شامل ہوں؟ دیکھیں، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ سے جنت نہ مانگو، جنت میں اعلیٰ درجہ مانگو. بھئی ہم کراچی میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ ہم مضافات میں رہتے ہیں. بھئی یہ کراچی تھوڑی ہے، یہ تو کراچی سے باہر نہیں، وہ کراچی ہی شامل ہوتا ہے. کراچی میں آپ گورنر ہاؤس کے پاس رہیں، کراچی میں آپ کسی مشہور شخصیت کے پڑوس میں رہیں، تب آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں بھئی میں جو ہوں فلاں کے پڑوس میں رہتا ہوں. تو پڑوس اس کو ہی ملے گا جو متقی پرہیزگار ہوگا، جو نہ صرف متقی، جنت تو متقیوں کے لیے ہے، لیکن جنت میں جو اہل بیت کا پڑوس ہے اسی کو ملے گا جو اہل بیت کے ساتھ 7 سال چلتا رہا. تو ہمارا امام قیامت میں، لیکن ہمیں منتظر رہنا چاہیے کہ وہ آئیں، ہم ان کے ساتھ ہوں. تو جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو گھر بیٹھے تنخواہ مل جائے، آپ کو خوشی تو ہوگی، لیکن ایک گلٹی کانشنس ہوگا کہ ہم کچھ اور کرتے اور زیادہ مل جاتا ہم کو. جیسے مغربی ممالک میں پینشن ملتی نا آفٹر 60، تو آفٹر 60 جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے اتنا مل جاتا ہے یورپ میں، امریکہ میں، کہ آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میں کیوں بیٹھوں، اسپیشلی جاپان اور چائنا میں تو کہتے ہیں نہیں، ہم 60 کے بعد ہی محنت کریں گے.
تو پینشن الگ مل رہی ہوتی، پیسے الگ، یعنی زیادہ کمائی. تو آپ ایسا کیوں نہ کام کریں جس سے جنت نہیں، جنت کے اعلیٰ درجات ملے. تو جنت کے اعلیٰ درجات اسی کو ملیں گے جو امام کے ساتھ ہوگا، جو زیادہ محنت کر رہا ہوگا، جس نے زیادہ قربانی دی ہوگی. مولا فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں جانے میں مزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جنت میں جانے میں میری مرضی ہے اور مسجد میں جانے میں اللہ کی مرضی ہے. بھئی جنت کا مطلب ہے کہ آپ انجوائے کریں گے، اللہ نے آپ کو جنت دے دی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اصل لطف تو عبادت میں ہے. مولا فرماتے ہیں نا کہ ایک وہ عبادت ہے جو آدمی جنت کی لالچ میں کرتا ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے. ایک وہ عبادت ہے جو آدمی دوزخ کے خوف سے کرتا ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے. اور ایک وہ عبادت ہے کہ جو آدمی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ اس قابل ہے، یعنی میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تو اس قابل ہے. یہ ہے آزاد لوگوں کی. تو امام زمانہ لشکر تقوی حاصل کر کے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو کر آپ جنت میں جائیں تو اس جنت کا، اس مقام کا کیا کہنا ہے. تو ماہ رمضان برائے حصول تقوی اور تقوی برائے لشکر امام زمانہ. تو اس دفعہ ماہ رمضان میں تقوی ٹارگٹ نہ بنائیں، تقوی کا ٹارگٹ اس طرح بنائیں کہ یہ تقوی حاصل کر کے میں امام زمانہ کے پاس جاؤں گا، یہ ڈگری، یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند پیش کروں گا، یہ اسکل پیش کروں گا. امام زمانہ میں روزہ رکھ کے آؤں، یہ میرا سرٹیفکیٹ، یہ میری کوالیفیکیشن. آپ سی وی دیتے ہیں نا کہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں سی وی میں کوالیفیکیشن کا ہے، ایکسپیرینس کا ہے آپ کا، 2 چیزیں پوچھتے ہیں. تو آپ کہیں یہ سرٹیفکیٹ ہے تقوی کا، میں نے ماہ رمضان میں حاصل کیا، یہ تجربہ ہے میرا کہ میں بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہوں، پھر بھی آفس گیا، پھر بھی گھر کے کام کیے، پھر بھی میں اسکول گیا. تو بھوک پیاس کی حالت میں اگر ایسی صورتحال آئی تو میں آپ کے لشکر میں ساتھ ساتھ چلوں گا. تو امام آپ کو کنسیڈر کریں گے کہ اس نے نہ صرف رمضان کے روزے رکھے، تقوی بھی حاصل کیا ہے. کیونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے نا کہ جو امام کے انصار میں شامل ہونا چاہے وہ تقوی اختیار کرے. تو ماہ رمضان کا 30 دن کا کریش کورس کیجئے. کریش کورس اس لیے کہ صرف 30 دن، سال بھر آپ پڑھتے ہیں نا، تو جو نکھٹو نکمے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوچنگ سینٹر والے کریش کورس کرتے ہیں. 15 دن میں اسلامیات کی اسٹڈی، 30 دن میں پورا سلیبس. وہ لوگ جلدی سے جا کے وہ کراچی میں تو اتنے مشہور ہیں کریش کورس کے ایک ٹیچر نے جو ہے وہ انگلینڈ سے اپنی سیلفی بھیجی اور کہا کہ یہ میں نے آپ کی کریش کورس سے جو کمایا تھا نا انگلینڈ میں آ کر میں اس کو اڑا رہا ہوں. یعنی اتنا زیادہ کراچی میں کریش کورس مشہور ہے کوچنگ سینٹرز کا کہ سال بھر جو نہیں پڑھتے ان کے مزے آ جاتے ہیں، وہ 1 مہینے میں پورا سلیبس ان کو گھول کے پلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پورا سلیبس نیکیوں کا، قرآن کا اس ماہ رمضان میں آپ کو گھول کے پلا رہا ہے. نہ صرف تقوی بلکہ امام زمانہ کا سپاہی 2 سرٹیفکیٹ آپ کو مل رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، اور صرف 30 دن. آپ کو یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی پوری زندگی کیسے ہم عمل کریں اور کیسے امام کے لشکر میں شامل ہو. ہم تو 20 سال 30 سال 40 50 سال کے ہو گئے، اب تک ہمیں نہیں سمجھ میں آیا کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہیں کہ نہیں. تو اس ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کی جو شرائط ہیں اس کو پوری کرتے ہوئے تقوی حاصل کریں، اور یہ تقوی سنبھال کے رکھیں کہ امام یہ میں نے آپ کے لیے حاصل کیا ہے، اپنی جنت کے لیے نہیں، میں تو لشکر میں شامل ہونے آیا ہوں. ایسی 1000 جنتیں قربان آپ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. چنانچہ علماء نے تاکید کی ہے کہ ماہ رمضان میں صبح شام امام کو یاد کریں، ہر لمحے یاد کریں، ہر گھڑی امام کو یاد کریں. خصوصی طور پہ سحری اور افطار میں علماء کی تاکید ہے کہ آپ جو ہے امام کو یاد کریں، اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں. تو پہلا مرحلہ، 14 مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ وقت سحر، یعنی سحر کے وقت ہم امام کو کیسے یاد کر سکتے ہیں اور یہ کیسے کنفرم کر سکتے ہیں، تصدیق کر سکتے ہیں کہ واقعی میں شامل ہوں. اب تھوڑا سا آپ غور کیجئے. تو پہلے ماہ رمضان میں سحری کے وقت کیا ہوتا ہے، بلکہ ماہ رمضان سے پہلے آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. سورہ ناس کی تفسیر من شر الوسواس الخناس الذی، کہ اللہ مجھے شر سے بچا، وسواس خناس. تو وسواس خناس دراصل ایک شیطان ہے جو انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اچھا، اس وقت فی زمانہ جو ہمارا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو لوگوں میں شدید اختلافات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، سپریشنز ہیں، طلاقیں ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے،
90% ہاتھ ان وسوسوں کا ہے کہ انہوں نے فون نہیں اٹھایا، یہی مسئلہ ہوگا جو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، وہ آئے نہیں، وہ پچھلی ملاقات میں یاد ہے انہوں نے روکھے پن سے سلام کا جواب دیا تھا تو ان کو وہ بات بری لگی تھی، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بعد میں پتہ چلتا کہ یہ سب وسوسے تھے جو شیطان آپ کے. تو من شر الوسواس الخناس. سنیے، صبح کے وقت جب انسان بیدار ہوتا ہے تو بیدار ہونے سے پہلے ایک کان میں ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھ جاؤ. اگر آپ متقی پرہیزگار ہیں تو آپ کو نماز شب کے لیے بھی اٹھائے گا اللہ فرشتے کے ذریعے. اور دوسرے کان میں وسواس خناس یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے اور وقت ہو بھی گیا ہے، تو ابھی تو 1.25 گھنٹہ ہے قضا ہونے میں، تو مٹ جانا. آدھے گھنٹے بعد رات کو تھوڑا دیر سے سوئے تھے، کھانا زیادہ کھایا تھا، اور وہ بھی اسی نے کھلایا تھا، شیطان نہیں کھلایا تھا، دیر تک جگایا تھا اور زیادہ کھایا تھا. آدمی کا نفس ایک لقمے سے بھی طغیان میں آ جاتا ہے. ہم تو پوری روٹی ایکسٹرا کھا جاتے ہیں، ایک لقمے سے طغیان میں آ جاتا ہے، امام کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہے. بہرحال تو اب انسان کا جو رجحان، طبیعت، مزاج، ارادہ، تمنا، خواہش ہوتی ہے، انسان اسی کی آواز میں لبیک کہتا ہے. یعنی اگر آپ رات کو سونے سے پہلے عزم مصمم کر کے سوئے تھے کل تو پڑھنی چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز شب، تو آپ پھر فرشتے کی آواز پر لبیک کہیں. تو رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. ایک کان میں فرشتہ ندا دیتا بھائی سحری کا وقت ہو گیا ہے، نماز شب کا وقت ہو گیا ہے، فجر کا وقت ہو گیا، اور ایک کان میں شیطان تو بند ہوتا ہے. شیطان کہاں سے آ گیا؟ یعنی یو آر سو سیلف موٹیویٹڈ کہ وہ جیل میں رہ کے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. کچھ لوگ کر سکتے ہیں نا، پازیٹیولی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، نگیٹیولی بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. لوگ تو باہر ملک جلا وطنی کی زندگی گزار کے بھی اپنی امت کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بندش میں جیل میں رہ کے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، اور بلکہ آپ کہہ رہے ہیں ڈونٹ وری، تم جیل میں ہو کوئی بات نہیں ہے، تم بندش میں ہو کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارے ایجنڈے کو آگے بڑھاؤں گا، میں نہیں اٹھوں گا. اور پھر آپ کی سحری بھی جاتی ہے، پھر آپ کی نماز شب بھی جاتی ہے، پھر آپ کی نماز فجر بھی جاتی ہے. خیر نماز فجر نماز شب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سحری ہاتھ سے چلی گئی. اور پھر جو منہ بنتا ہے آدمی کا، جو چہرے پہ 12 بج رہے ہوتے ہیں صبح سے لے کے 7 بجے تک، اور کہو تو کہتے ہیں نہیں مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ چائے کا ہے اصل میں. ویسے بھوک تو میں 3 دن کی بغیر افطار بغیر سحری کا روزہ رکھ لوں، چائے اصل میں پتہ ہے آپ کو نا وہ بڑا میری کمزوری ویک پوائنٹ ہے. خیر انہی کمزوریوں ہی کو دور کرنے آیا ہے رمضان. خیر بہرحال تو آپ نہیں اٹھے، پھر کیا ہوا؟ یو مس دا فلائٹ. کتنے شرم کی بات ہے، آپ کی فلائٹ 3 بجے کی ہوئے اور ہم 12 بجے سے ایئرپورٹ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بڑے فخر سے. کیوں جا رہے ہو؟ احمق ہو تم، 3 گھنٹے پہلے جا رہے ہو. احمق کی کیا بات ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں انٹرنیشنل لا ہے، یو ہیو ٹو بی دیئر 3 آورس بیفور. کاؤنٹر بند ہو جاتے ہیں. ارے جنت کے رحمت کے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے تو وہ نہیں جب نماز قضا ہو جائے گی، شمس نکل آئے گا، نماز فجر نماز شب سب ختم، اور کوئی افسوس نہیں، کوئی ریگریٹ نہیں. تو ایئرپورٹ پہ 3 گھنٹے پہلے سے آپ بیٹھے ہوئے، نماز فجر کے لیے قضا یا نماز شب کے لیے 5-10 منٹ پہلے. آیت اللہ تقی بہجت سے کسی نے کہا کہ نماز شب پڑھنے کا کوئی زبردست فارمولہ بتائیں. انہوں نے کہا 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ. بھائی جتنا وقت تم نماز فجر کے لیے فکس کرتے ہو، میں نے فرض کر لی تم نے فکس کیا ہوا ہے نماز فجر 5:30 بجے ہوتی ہے، تو ذرا 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ تو نماز شب مل جائے گی. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ ٹھیک ہے 11 نہ پڑھو، 1 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 5 پڑھ لو. تو یہ جو ہماری عادت ہے نا، یہ جو اس بدبخت موبائل نے اسنوز کا آپشن دیا ہوا ہے. ہمارے زمانے میں گھڑیاں ہوتی تو اس میں اسنوز کا آپشن نہیں ہوتا تھا، الارم بند تو بند فار ایور، پھر شام میں اٹھیں گے آپ. لیکن اس میں اسنوز کا آپشن ہوتا ہے، اور بڑی ڈٹائی سے پوچھ بھی رہا ہوتا ہے اسنوز فار 5 منٹس اور 10 منٹس، اسنوز فار 1 ٹائم اور 3 ٹائمس. آپ بڑے مزے سے نا میکسیمم آپشنز لکھ دیتے ہیں، 3 ٹائم نہیں 5 ٹائم کرو، 5 مرتبہ مجھے اٹھانا. اور ہم نے کسی سے کہا بھائی آپ کو ہم 3 مرتبہ اٹھا چکے ہیں، 9 بجے کا کہا تھا، 10 بج رہے ہیں. تو صاحبزادے کہتے ہیں کہ چوری کا امرود کھانے میں مزہ ہی کچھ اور ہے. جو چوری کی نیند ہے نا،
یعنی جو آؤٹ آف دا وے جا کے آپ لیتے ہیں. ایک تو آپ تربوز، خربوزہ اور وہ جو انگور وغیرہ کیلے، اور تو انگوروں کی خوشی میں اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 انگور پہلے چکھیں گے اور پھر کہیں گے بھائی 1 پاؤ، بھائی 1 پاؤ کیا آدھا پاؤ تو آپ کھا چکے ہیں، اب میں آدھا پاؤ دوں گا آپ کو. یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے. بہرحال تو آپ نہیں اٹھے یا فرض کر لیں اٹھ گئے، دوسری تیسری آواز پہ جب گھر والے بیلن لے کر آتے ہیں، بھائی اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، سیدھی سیدھی طرح بتا دو، پھر آپ جو ہے گھبرا کے اٹھتے ہیں، یعنی خوف سے، لالچ میں نہیں سحری کے. خیر بہرحال اس کو نا امام زمانہ سے جوڑیے. ٹھیک ہے، آپ نے ماہ رمضان میں لیٹ اٹھ کر سحری مس کر دی، نماز شب مس کر دی، کبھی فجر بھی مس کر دی، تو یہ تو دنیاوی کا مطلب ہے ماہ رمضان تک کے نقصانات. امام زمانہ سے اگر آپ ملائیں تو بہت بڑا نقصان، ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے جائیں گے آپ. کیسے؟ پہلی ندا، یعنی جو طریقہ کار ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ پہلے ماہ رمضان کا سینیریو، پھر امام زمان کا سینیریو، اور پھر ہماری ذمہ داری. تو رمضان کا سینیریو آپ کو بتا دیا. اب منظر نامہ امام زمانہ کا کیا ہوگا؟ ماہ رجب میں پہلی ندائے آسمانی، ماہ رمضان میں دوسری ندائے آسمانی. اللہ کو بھی معلوم ہے اسنوز کا یہ عادی ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے اسنوز کر دیا، رجب کی آواز پہ کوئی دھیان نہیں دیا، چلو ایک اور مرتبہ میں تجھے آواز دیتا ہوں. 23ویں شب، موسٹ پروبیبل شب قدر، یہ آپ کو معلوم ہوگا. ایک شخص آیا، اس نے شب قدر پوچھنی شروع کی، امام نے بتانا شروع کی، چلتے گئے 21 اور 23 پہ آئے تو امام ایک اور بس کم کر دیں. امام نے کہا کیا تو شب قدر کے لیے 2 راتیں بھی نہیں جا سکتا؟ تو بیچارہ شرمندہ ہو گیا. تو ہمارے 21-23 زیادہ ہے، لیکن موسٹ پروبیبل 23 ہے. لیکن بہرحال بتایا تو کہیں نہیں گیا ہے، لوگوں نے اندازہ لگایا تھا. ایک شخص تھا جوہنی کر کے، وہ رسول کے پاس آیا، کہنے لگا رسول اللہ ٹو بی ویری فرینک، ایک رات آ سکتا ہوں، میں بہت دور رہتا ہوں، آپ نہیں بتائیں، باقی کو اکیلے جا کے مجھے بتا دیں. تو کہتے ہیں رسول نے اس کو بتا دی تھی، اور لوگ انتظار کرتے تھے جوہنی کس دن آئے گا. وہ 23ویں شب کو آتا تھا پڑھنے کے لیے. تو لوگوں نے گیس کر لیا کہ یار یہ 20-30 ہے. بہرحال واضح طور پہ روایتوں میں نہیں ہے، بہرحال 21-23 کا زیادہ وہ ہے. تو اللہ کو معلوم تھا یہ اسنوز کرنے والے زمانے میں پیدا ہوں گے، ظہور امام کے ساتھی، الارم 2-3 مرتبہ. تو اللہ بھی 3 آوازیں دے گا، پہلی رجب میں، دوسری 23ویں شب رمضان میں. امام سے کسی نے ایک دفعہ مہینوں کے فضائل پوچھے، یعنی ماہ محرم کے، ذی القعدہ کے، ذی الحج کے، رمضان، شعبان. ہاں جب رمضان پہ آئے امام، تو امام بھی جسے کہتے ہیں نا چونکنا ایک ایک دم سے، ارے یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، یہ وہی تو مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے امام قائم کو ان کے بزرگوار کی ولدیت کے ساتھ پکارا جائے گا، اعلان کیا جائے گا ان کے ظہور کا، یہ وہی تو منت ہے. یعنی دیکھیں امام نے روزے اور باقی چیزوں کی فضیلتیں بتانا نہیں شروع کی. امام نے کیا کہا؟ ارے یہ وہی یاد، اچھا وہ تم نے یاد دلا دیا ہے، جیسے ہم نہیں کہتے اچھا تم نے یاد دلا، ارے یہ وہی مہینہ ہے، ذہن میں رکھنا جس میں امام کے لیے ندا دی جائے گی، 23ویں شب کو ندا دی جائے گی. اور دیکھیے یہ جو ندا ہے اس کا بھی ذہن میں رکھ لیجئے، خود ہی امام ہی سے ایک اور روایت ہے کہ پہلی ندا، اچھا تیسری ندا اس وقت ہوگی جب عین امام کا ظہور ہوگا. ایگزیکٹلی تو نہیں، کچھ جگہوں پہ ہے کہ عاشور کے دن جمعے تاریخ اور جمعے کا دن ہوگا. اور یہ جو دوسری ندا ہے رمضان والی، وہ بھی جمعے کے دن، شب جمعہ، یعنی اس کی صبح. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو پہلی ندا آسمانی ہوگی اور جبرائیل دیں گے، دوسری ندا شام کو ہوگی، زمین سے ہوگی، وہ ابلیس دے گا. پھر ایک اور روایت میں 5ویں امام فرماتے ہیں کہ پہلی ندا میں کہا جائے گا حق علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے، اور دوسری ندا میں کہا جائے گا کہ حق سفیانی اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ ہے. تو پہلی ندا فجر میں صبح کے وقت آسمانی، دوسری ندا زمینی ابلیسی سفیانی کے حق میں. یہ تیسری ندا کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ غور کیجئے ماہ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی ندا، پہلی آواز، پہلا الارم، بس ٹھیک ہے ابھی نہیں، بعد میں 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد. تو مجھے بتائیے کون لوگ ہوں گے
کہ جو امام کے لیے دی جانے والی پہلی ندا کو مس کریں گے، جو نماز کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں، ابھی نہیں، بعد میں 5 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، ابھی نہیں، خمس کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں، خمس کی تاریخ آگے نہیں، بس ابھی نہیں، آج نہیں، کل، نیکیوں کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں۔ جب نیکی سمجھ میں آ جائے، مولا فرماتے ہیں ایک جگہ مفہوم ہے کہ جب نیکی سمجھ میں آ جائے تو کود پڑو، کیونکہ تم تھوڑا سا تردد کرو گے تو انسان کی سائیکی کیا ہے، پھر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر سمجھ میں نہیں آئی تو ایک الگ بات ہے، لیکن سمجھ میں آ گئی، فجر کو سمجھنے میں کیا راکٹ سائنس ہے، روزے کے لیے سحری کرنا کیا راکٹ سائنس ہے، یہ تو آپ جب ہوش و حواس میں ہوتے ہیں رات کو آپ کے ذہن میں تو ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا استخارہ کر رہے ہیں کہ اٹھوں کہ نہیں اٹھوں، اٹھوں کہ نہیں اٹھوں، بس اٹھ جائیں، ختم بات، سامنے آ جائیں، کچن یا ٹیبل یا مصلی جو بھی اپنی ذمہ داری سنبھالیں، شروع کریں۔ اب مردوں کے لیے تو پھر بھی میں کہتا ہوں آسانی ہے، 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو، خواتین بیچاری 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے پراٹھے بنا رہی ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں ان کو زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، تو بہرحال جو زیادہ مشقت کرتا ہے اس کو زیادہ صلہ دیتے ہیں۔ تو جن کو عادت ہوگی نیکیوں میں تاخیر کرنے کی، اول وقت نماز نہ پڑھنے کی، خمس لیٹ ادا کرنے کی، وہ رہ جائیں گے، مثلاً کہ ابھی ذرا سا چائے پی لوں۔ اچھا، امام کے جو ساتھی ہوں گے ان کا رویہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب وہ صبح اٹھیں گے، صبح کب اٹھیں گے؟ 8 بجے 9 بجے نہیں، صبح اٹھیں گے یعنی نماز شب کے وقت جب اٹھیں گے تو تکیے کے نیچے ایک رقعہ پائیں گے جس پہ لکھا ہوگا اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ، گیٹ ریڈی جسے کہتے ہیں کہ فوراً وہ پہلا قدم بڑھائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے چینج کر لوں، یہ نہیں کہیں گے چائے پی لوں، یہ نہیں کہیں گے بھئی اپنے لیے لنچ باکس ساتھ لے لوں، فوراً پہلا قدم بڑھائیں گے، دوسرا قدم امام کے سامنے ہوگا، صبح ہی کے وقت مکے پہنچ جائیں گے۔ یعنی وہ ہمارا والا معاملہ نہیں ہوگا، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو جو لوگ کود پڑتے ہیں بھائی جب سمجھ میں آ گیا تو ڈن، لاک کر دیں اس کو، بس آگے بڑھ جائیں۔ تو جو لوگ مؤخر کرنے کے، نیکی کو ڈیلے کرنے کے عادی ہوں گے، وہ دیکھیں نا، امام نے، اللہ نے رجب، رمضان، پھر عین ظہور، مہینے 2 مہینے کے گیپ رکھے، اور پھر عین ظہور میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ پہلی آواز پہ لبیک کہنا ورنہ فتنوں میں پڑ جاؤ گے، دوسری آواز شیطان کی ہوگی، اور دوسری آواز کیا ہوگی کہ بھئی ظہور نہیں ہوا ہے، ایک تو یہ آواز ہوگی سفیانی کے ساتھ ہے ہاں، اور کچھ جگہوں پہ فلاں جگہ فلاں واقعہ ہوا ہے، مثلا فلاں جگہ جو ہے وہ حادثہ ہو گیا ٹرین کا، فلاں جگہ جو ہے وہ زلزلہ آ گیا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ سونامی آ گیا، فوراً موبائل اٹھا کے واٹس ایپ پہ اور انٹرنیٹ پہ چیک کرنا شروع کر دیں گے بھئی کہاں کیا ہوا ہے، فلاں جگہ جو ہے وہ T20 کا میچ شروع ہو گیا فائنل جو پوسٹ پون ہوا تھا، فلاں جگہ فلاں شاپنگ مال میں سیل لگ گئی ہے، سب کچھ فری ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف جانا ہے آپ کو۔ تو آپ کہیں گے چلو امام آئیں گے، ابھی تو وہ رکیں گے اور 10,000 کا لشکر ان کو جوائن کرے گا، چلو پھر میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، کیونکہ امام جو ہے 313 اولین کمانڈرز کی بیعت لیں گے، پھر 10,000 کا انتظار کریں گے، اور جب وہ پورا لشکر 10,313 تیار ہو جائے گا پھر مکے سے نکلیں گے۔ اچھا، شروع میں تو یہ ہوگا کہ مکے میں ظہور ہوگا، لوگ پہنچیں گے، امام مدینے میں، لوگ مدینے میں تو امام مکے میں، پھر لوگ مکے میں تو امام مدینے میں، یعنی 3 دفعہ وہ مکے مدینے جائیں گے، اس میں بھی 313 کا امتحان آخر وقت تک ہوگا۔ یہ آپ بھول لیں، عربوں کے بارے میں کہا گیا ہے، امام سے جب پوچھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ عرب کی کثیر تعداد امام کی تلوار سے تہہ ہوگی، تو کیا وہ امام پہ یقین نہیں رکھیں گے، یعنی امام مہدی کا عقیدہ تو تقریباً آلموسٹ تمام فرقوں میں ہے نا، لیکن جب ان کو آزمائشوں سے، تجربوں سے گزارا جائے گا تو بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ تو یہ لوگ فوراً عوام، یعنی پرچی لگی ہوگی یا کوئی طریقہ ہوگا جس سے ان کو پتہ چل جائے گا امام کا ظہور ہوگا۔ ندائے آسمانی کو ہر انسان اپنی زبان میں سنے گا۔ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تو اب بہت آسان ہو گیا، اب تو موبائل پہ آپ بات کریں، جس سے بھی بات کر رہے ہیں، چائنیز ہو، جاپانیز ہو، انگلش ہو، فرینچ ہو، وہ آپ کی بات سمجھ لے گا، آپ اردو میں بات کر رہے ہیں مثلا۔ تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جب AI یہ کام کر سکتے ہیں ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں وہ آواز سنے گا۔
لیکن بات وہی ہے جیسے ہم نے کہا نا کہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی اللہ نے توفیق نہیں دی، مجھے اٹھایا نہیں، میں اٹھا نہیں، اللہ توفیق دیتا ہی نہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، دینا چاہتا ہے، ہر کسی کو دینا چاہتا ہے کہ وہ خدا کے قریب آئے، لیکن اب یہ انسان کی بدبختی ہے نا، وہ چاہتا ہی نہیں۔ تو فرشتہ تو ہر کسی کے پاس آتا ہے اور شیطان بھی ہر کسی کے پاس آتا ہے۔ اب آپ لبیک کس پہ کہتے ہیں؟ یہ تو آپ کا تقوی ہے، یہ آپ کا مزاج ہے، یہ آپ کی خواہش، آپ کی تمنا، آپ کا ارادہ ہے۔ تو اس دفعہ ماہ رمضان میں سحری کے لیے جب الارم لگائیں تو پہلے الارم پہ اٹھیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگوں کو الارم لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، گھڑیاں ہی نہیں تھی پہلے زمانے میں، لوگ کیسے اٹھ جایا کرتے تھے آپ خود سوچیں۔ تو انسان کے اندر اب تو سائنس بھی کہتی ہے ایک بیولوجیکل الارم ہے جو آپ کو اٹھاتا اور جگاتا ہے۔ مثلاً فرض کر لیں آپ کو اندھیرے کمرے میں چھوڑ دیا جائے، بالکل گھٹا ٹاپ اندھیرا ہو، جیسے رات کو 12 بجے آپ لائٹیں وائٹیں سب آف کرتے تھے، بالکل اندھیرا ہو، اس طرح کا اندھیرا، لیکن بج رہے ہوں 5 یا 12 دن کے، آپ کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ بیولوجیکل کلاک ایک سیٹ ہے آپ کا۔ تو جب آپ ٹیون اپ ہوتے ہیں قدرت کے الارم پر تو آپ کی آنکھیں تو خود بخود کھل جانی چاہیے، الارم کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن بہرحال جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو اس میں بھی آدمی آپ کو اپنے آپ کو دلاسا دے رہا ہوتا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے قضا ہونے میں۔ تو اس ماہ رمضان میں یہ سوچئے کہ میں اگر پہلی ہی آواز پر الارم کی یا گھر والوں کی یا خود اپنے طور پہ جو آدمی جاگتا ہے لبیک نہیں کہوں گا تو نہ صرف سحری، نہ صرف نماز شب، نہ صرف فجر، بلکہ امام کے لشکر کی فلائٹ بھی مس کر دوں گا۔ اگر دیکھیں انسان اپنے مزاج پہ جیتا ہے، اپنے مزاج پہ مرتا ہے، انسان اپنی عادت پر جیتا ہے، اپنی عادت پہ مرتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہیں نا کہ امام زمانہ آئیں گے تو سبھی ان کے ساتھ ہوں گے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا، نہیں، میں اس کی بہترین مثال زیارت کی دیتا ہوں، حج عمرے کی دیتا ہوں۔ آپ جاتے ہیں نا زیارت میں، لیکن آپ کو عادت ہوتی ہے پاؤڈر کی چائے، آپ کو عادت ہوتی ہے ایک خاص قسم کی برانڈ کی پتی کی، ٹھیک ہے۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں بھائی وہ چائے کہاں ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی روزہ کہاں ہے، سب سے پہلے جا کے آپ پوچھتے ہیں بھائی سگنل آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ ارے الہی سگنل تو آ رہے ہیں، تم ان کی فکر کرو، نہیں موبائل کے سگنل نہیں آ رہے، وہ کمپلین کر رہے ہیں۔ ارے بھائی لوگوں کا ہم و غم کھانا پینا زیارت پہ، اس وقت تو زیارت کے جو لوگ ہیں وہ تو صاف کہہ دیتے ہیں بھائی مولانا صاحب ہم کیا کریں، مجبوری ہے، لوگ نہیں آئیں گے، لوگ نہیں جائیں گے۔ اور بھائی کیسا رہا؟ ہاں زبردست پیکیج تھا بھائی، زبردست 5 اسٹار سگنل، زبردست کھانے، زبردست لگژری اسٹائل کے ہوٹلز اور یہ اور وہ۔ آپ پوچھیں کسی سے، یعنی خدا نخواستہ ہم نے تو یہ بھی سنا، ایک صاحب آئے ہیں کربلا سے، کہنے لگے، میں نے کہا بھائی کیسی رہی زیارت؟ زبردست، جو ہوٹل تھا اس میں کموڈ تھا۔ ڈو دا ہیل ود، یعنی اب ہم لوگوں کی پستی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے بھائی زیارت پہ لے کے گئے نہیں لے کے گئے، کتنی زیارتیں کروائیں، کیسے زیارتیں کروائیں، تقوی الہی میں اضافہ ہوا کہ نہیں، پیکیج بڑا اچھا تھا، کم پیکیج میں بہت ساری چیزیں مل گئی، اسی میں جائیے آپ۔ تو کہنے کا مطلب آپ جس نیچر کے ہیں نا، کراچی میں، اپنے محلے میں، یا جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں جس شہر محلے میں، بس اسی عادت، طبیعت، مزاج ہی پر آپ اٹھائے جائیں گے۔ ایک واقعہ میں بار بار بیان کرتا ہوں، اس موقع پر پھر بیان کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے حج پہ جا رہے تھے، کہنے لگے پہلی مرتبہ یعنی واجب حج، کہنے لگے کہ بڑے ایکسائٹڈ تھے۔ ہم نے کہا کہ بھائی اتنے ایکسائٹڈ کیوں ہیں، اور لوگ بھی جا رہے ہیں وہ اتنے ایکسائٹڈ نہیں ہیں۔ کہنے لگے نہیں، میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، میں حج وج کیا کروں گا، میں تو امام سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو ہم نے کہا بھائی کیسے آپ اتنے کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگے عرفات کے میدان میں آپ کو معلوم نہیں ہے امام آتے ہیں، تو عرفات کے میدان میں کیا مسئلہ ہے، میں تو ڈھونڈتا رہوں گا ان کو، ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے؟ مطلب ایک ہوتا ہے نا، امی آپ کیسے نہیں بات مانیں گی میری، آپ کو تو ماننی پڑے گی، امام آپ کیسے نہیں ملیں گے، آپ کو تو ملنا پڑے گا۔ وہ چلے گئے، آئے، ہم نے کہا کیا ہوا، امام ملے؟ کہنے لگے نہیں امام نہیں ملے، بہت ہی افسردہ۔ ہم نے کہا ڈھونڈا؟ کہنا ہاں ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا۔ میں نے کہا پھر آپ تو کہہ رہے تھے ڈھونڈوں گا تو کیوں نہیں ملیں گے؟ کہنے لگا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے صبح کی چائے کی شدید عادت ہے، ایڈکٹ ہوں میں، مجھے صبح کی چائے نہیں ملے تو پورا دن نہیں گزرتا۔ عرفہ میں اتفاق سے چائے نہیں تھی ہمارے کیمپ میں، انتظار کیا، پھر میں ڈھونڈنے نکلا، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے، شام ہو گئی، پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو یہاں امام کو ڈھونڈنے آیا تھا۔
اور میں دن بھر چائے ڈھونڈتا رہا. اور ماہ رمضان میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے نا, پکوڑے ویسے نہیں بنے جیسے بنتے, دہی بڑوں میں وہ مرچیں نہیں ہیں جو پچھلے رمضان میں تھی, کٹلس ویسے نہیں ہیں خستے جیسے پہلے تھے, سحری کی پھیری میں تھوڑی سی اسمیل آ رہی ہے, یار اتنے میٹیکولس ماشاءاللہ باریک بین بال کی کھال نکالنے والے, تو ذرا قرآن کی بال کی کھال نکالیں, قرآن کو تفہیم سے پڑھیں, قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, قرآن دعا عہد کو بھی ترجمے سے پڑھ لیں, دعا سلامتی امام زمانہ ہی کو دیکھ لیں آپ ترجمے کے ساتھ. کھانے میں لگتا ہے کہ بس وہ فاسٹنگ کا مہینہ نہیں, فاسٹ فوڈ کا مہینہ, کہ ہر چیز ہونی چاہیے اور کوئی کسی چیز کی کمی نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ ماہ رمضان میں جب آپ الارم اسنوز کریں تو بس یہ سمجھیں کہ میں الارم بند نہیں کرنے جا رہا ہوں, میں وہ دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں جس دروازے سے میں امام کے پیچھے جاؤں گا, ان کے لشکر میں شامل ہوں گا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. 14 موارد ہمیں آپ کو بتانے تھے. پہلا مورد یعنی سحری وہ مکمل ہوا ہے, اللہ کرے باقی بھی مکمل ہو جائیں, آج نہیں تو آئندہ کی نشست میں. آئیے افطار کی طرف. افطار وہ چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہینوں میں مہینہ رمضان کا, اور رمضان کے مہینے میں افطار انگوٹھی میں نگینہ سمجھ لیں آپ. افطار کو نکال دیں, افطار کا گلیمر جسے کہتے ہیں, افطار کی اٹریکشن نکال دیں آپ. وہ رمضان جو ہے وہ ایک دم سے دھڑام سے, ہمارا والا رمضان, الہی رمضان نہیں. الہی رمضان کا تو مطلب ہے بھوک پیاس. اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو بھوک پیاس سے تعبیر کیا ہے, بتایا ہے. تو افطار میں کیا ہماری خواہش ہوتی ہے, ویسے آپ اگر غور کریں کہ انسان پورے دن کی جب تھکن کو گزار لیتا ہے اور جب افطار کی طرف آتا ہے تو پھر اس کی ساری تھکن اتر چکی ہوتی ہے. جو کچھ وہ دن بھر بھگت رہا تھا, اضطراب, پریشانی, وسوسہ, وہ افطار کے وقت پورے ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ اس میں تو ایک پازیٹیو اپروچ ہے, یعنی افطاری کے حوالے سے کہ انسان جب افطار کرتا ہے تو ایک اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک فریضہ, ایک ذمہ داری مکمل کی, میرا روزہ مکمل ہو گیا. جو مجھے پریشانی تھی کہ کیسے ہوگا, کیوں ہوگا اور کس طرح میں گزاروں گا 14, 15, 16 گھنٹے, وہ مکمل ہو گیا. لیکن جو دوسرا منفی پہلو جیسے کہ ابھی بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کا ہم و غم افطار ہے, یعنی افطار سے پہلے گھنٹوں افطار کے بارے میں باتیں کرنا, افطار کے بعد مینو پہ ڈسکس کرنا. خاتون خانہ بیچاری وہ 2-3 گھنٹے پہلے ہی کچن میں گھس جاتی ہیں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کا مسالہ نہیں ملا, فلاں کی چٹنی ملی, فلاں کی پھلکیاں نہیں ملی, فلاں کے کٹلس نہیں ملے. مطلب مختلف جو بھی, کسی نے کہا نا کہ ہم پورے سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھا لیتے ہیں پورے سال, اور ماشاءاللہ دسترخوان جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. اچھا اس میں ایک طبقہ اور آ گیا ہے, وہ ایک اور شدت پسندی کی طرف چلا گیا ہے کہ بھائی کوئی افطار نہیں, ڈائریکٹ کھانا. تو یہ 2 شدت پسندیاں, ان سے بیچ کی راہ تلاش کر لی جائے کہ ٹھیک ہے افطار میں انسان کا منہ کڑوا ہوتا ہے, تھوڑا سا بھوک پیاس ہوتی ہے, تو وہ ذرا چٹپٹی چیز بھی بنا لیتا ہے اور شربت وغیرہ کا بھی انتظام کر لیتا ہے, میٹھی چیز کا. تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. لیکن مسئلہ اعتدال پسندی کا ہے کہ جب آپ نماز, قرآن, دیگر عبادات, اذکار, دیکھیں جو اہم اذکار ہیں وہ بھی آپ کرنا بھول جاتے ہیں. امی کہتی رہ جاتی ہیں اور آپ جو ہے منہ میں کھجور, پکوڑا اور شربت کہ بھئی افطار کی دعا تو پڑھ لو, کم تم سورہ قدر تو پڑھ لو, فلاں ذکر کر لو. وہ آپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی. تو مثبت پہلو تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا کہ انسان خوش ہوتا ہے کہ بھئی میں نے ایک فریضہ مکمل کر لیا. منفی پہلو کہ آپ مکمل طور پہ اپنے آپ کو افطار کے حوالے کر دیں, اور افطار سے متعلق آپ دیکھ لیں کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں مشروبات کی ہوں یا کھانے پینے کی, وہ بس ڈیل پہ ڈیل لگا رہی ہوتی ہیں کسی طرح اٹریکٹ کیا جائے. پورا ٹی وی جو ہے وہ کھانے پہ فوکس ہوتا ہے. BBC پہ, CNN پہ آپ چلے جائیں, اس میں بھی افطار کی باتیں, افطار پارٹی کی کہانیاں اور کھانوں کے دسترخوان,
اس پر ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ظہور سے پہلے جو غیر حتمی علامات ہیں ان کی میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان شکم پرستی اور شہوت پرستی میں مبتلا ہوگا۔ یعنی انسان کو بس دو ہی کام ہوں گے، خواہشات کا پورا کرنا اور کھانا پینا۔ اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت جسے کہتے ہیں کہ یہی کام ہے، یعنی ایک روایت میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو کھانے کی اور کپڑوں کی فکر ہوگی، اور ایسے لوگوں کی دوسرے تعریف کیا کریں گے، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ آج کل کون سا ایسا شخص ہے جس کو کھانے پینے کی فکر نہ ہو؟ کون سا ایسا شخص جس کو لباس کی فکر نہ ہو؟ ٹھیک ہے ایک حد تک، لیکن مسلسل ایسی فکر کہ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہی رہے، تو ایسے لوگوں کو کہا گیا بدترین لوگ ہوں گے۔ تو امام زمانہ کی جو غیر حتمی علامات ہیں، ظہور کی علامات ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ لوگ شکم اور شہوت پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ تو بس اگر ماہ رمضان میں آپ کو بس یہی فکر ہو، کھانے پی کے افطار میں کیا ملے گا، سحری میں کیا ملے گا، پھر افطار کے بعد سے لے کے سونے تک مستسقان جسے کہتے ہیں نا کہ لیفٹ اوورز موجود ہوتے ہیں، اور فریج میں بھی کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کچن کیبنٹ میں بھی کچھ چیزیں آپ مسلسل کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کا یہی ٹارگیٹ ہے تو بس سمجھ لیجئے آپ انہی لوگوں میں شامل ہیں جو ظہور سے پہلے شکم پرستی شہوت پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو امام کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ امام کے ظہور سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ امام جب آئیں گے تو انہی لوگوں کے خلاف تلواریں اٹھائیں گے۔ پہلی بات جسے کہتے ہیں کہ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹو بی ویری فرینک، اگر آپ کو برا نہ لگے، مومنین کو برا نہ لگے، یہ ذہن میں رکھ لیں، امام جب آئیں گے جو خوشحالی کا دور آئے گا، جو فصلیں برابر ہوں گی اور انسان جو ہے وہ متمول ہو جائے گا اور غربت ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، کھانا پینا، لباس، عمارتیں، شاہراہیں، ہر چیز جدید اور ماڈرن ہوگی، لیکن امام کے سپاہی سادہ غذا کھائیں گے، کھردرا لباس پہنیں گے، بلکہ امام کے بارے میں ہے وہ جو کی کڑوی روٹی کھائیں گے۔ آپ عوام میں سے ہیں تو ٹھیک ہے، کشائش اور اس قسم کی فراخ دلی خوشحالی کے لیے تیار ہے۔ امام کے صحابی، اصحاب، کمانڈرز، امپورٹنٹ لوگ وہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کی کابینہ میں مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے 10 افراد ان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، خاص افراد تھے، جیسے مالک اشتر ہیں، آگے کمیل بن زیاد ہے، میسم تمار ہے، خاص الخاص افراد، یعنی سمجھ لیجئے مولا علی کے عشرہ مبشرہ جن کو علی کے ساتھ جانا ہی جانا ہے جنت میں۔ تو امام کے خاص حساب کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ نرم لباس نہیں، کھردرا لباس پہنیں گے، وہ لذیذ غذا نہیں، سادہ غذا کھائیں گے، بلکہ امام تو جو کی روٹی کھائیں گے۔ اچھا، جو کی روٹی دیکھا جائے اتفاقاً آج کل مجبوری بن گیا ہے، ڈائبٹیز جن کو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو جو کی روٹی کھانی چاہیے۔ 25% گلائسیمک انڈیکس ہے، یعنی 25% گلوکوز ہے اس میں، اور جو عام روٹی کھاتے ہیں اس میں 75%، تو بہت فرق ہے۔ تو آج کل ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ جو کی روٹی آپ کھائیں، وہ تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے لیکن عادت پڑ جائے تو کوئی ایسا ایشو نہیں۔ تو اگر آپ اس تمنا خواہش میں ہیں اور نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ عوام الناس میں شامل ہوں گے، ان کے دور میں شامل ہوں گے، لیکن ان کے سپاہیوں میں، ان کے اصحاب میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان کے صحابی جو اصحاب ہوں گے وہ اسی طرح کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن پوری وہی بات کہ پھر کیا فائدہ امام کے ظہور کا، پھر امام کے صحاب میں شامل ہونے کا کیا فائدہ؟ امام کے اصحاب میں شامل ہونے کے بعد وہ جسے کہتے ہیں نا کہ زلیخا کو جب جوانی واپس ملی اور وہ خدا کی عبادت میں مشغول ہوئی، اس نے یوسف علیہ السلام کا دین قبول کیا، تو وہ یوسف اس کے پاس آتے تھے تو وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے تو تم میری بڑی دیوانی تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا پہلے میں نے یوسف کو دیکھا تھا، یوسف کے خدا کو نہیں۔ تو جب امام کی جو سپاہی ہیں نا لشکر، ان کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کھانا پینا اور یہ لباس، یہ شو آف یا جو بھی کہہ لیں اپنے خواہشات۔ مقداد بن اسود آئے تھے نا مولا کے پاس، مولا غربت کا شکار ہوں، کچھ مال پیسہ مل جائے۔ مولا نے کنکر اٹھا کے ان کے ہاتھ میں رکھ دیا، وہ سونا بن گیا، چلے گئے وہ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے مولا، پھر غربت کا شکار ہوں، مولا نے پھر دوبارہ پتھر اٹھا کے ان کے ہاتھ میں رکھا، وہ سونا بن گیا۔ تیسری مرتبہ آئے مولا یہ نہیں چاہیے، مجھے سونا بنانے کا طریقہ سکھا دیں، برا لگتا ہے بار بار میں آپ کے پاس آؤں۔ تو مولا نے کہا اس کے لیے تو تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، میرے ڈاکٹر
کے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو ٹھیک ہے، استاد کے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں. 3 دن بمشکل گزارے ہوں گے، جانے لگے. تو مولانا نے کہا کہ تم جا رہے ہو، ابھی تو میں نے طریقہ بتایا نہیں سونا بنانے کا. تو مقداد نے کہا اب مجھے ضرورت نہیں. یعنی وہ لطف عبادت میں آ جائے گا، وہ تلوار چلانے میں، نیک عمل. آپ دیکھ لیں جو لوگ نیکیوں میں مشغول ہوتے ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہوتی ان کے پاس کون سا موبائل ہے، وہ انہوں نے ڈریس کیا پہنا ہوا ہے، یا وہ کس گاڑی میں ہے، یا وہ کس گھر میں ہے. جناب فضا کو کسی نے کہا تھا نا کہ تیری تو جنت پکی، تو بی بی کی کنیز ہے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ ارے بدبخت، جو اہل بیت کی کنیز ہو اس کو کوئی جنت کی فکر ہوتی ہے کیا؟ تو یہ ہیں جسے کہتے ہیں کہ مولا کے اور امام کے ماننے والے. افطار کے وقت یاد کیجئے کہ جب امام آئیں گے تو میں ان کے ساتھ افطار کروں گا. امام کے ہاتھ میں عصای موسیٰ ہوگا جو وہ پتھر پہ ماریں گے، 12 چشمے دودھ اور پانی کے پھوٹیں گے، ان سے لوگ سیراب ہوں گے. ایک عمل جو ہے وہ ڈاکٹر عابد نے بھی اپنے لیکچر میں بتایا تھا، آیت اللہ روح اللہ قرہی کا، کہ جب افطار پہ بیٹھے تو 2 سلام اور 2 دعائیں. 2 سلام امام حسین کو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور السلام علیکم یا صاحب الزمان. اور 2 دعائیں، ایک سورہ فاتحہ کی صورت میں اور ایک دعائے سلامتی امام زمانہ. جو سورہ فاتحہ پڑھیں گے وہ امام زمانہ کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو آپ کو بخشنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد باقی مراحل اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کو مکمل طور پر ان شرائط کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اور اس تقوی کو حاصل کر کے امام زمانہ کی لشکر میں شامل ہونے کی سند بنانے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.